بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے عصر سے پہلے 4 کا سنت غیر موقدہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں نماز کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز صحیح نکلی تو باقی اعمال بھی صحیح نکلیں گے، اگر نماز خراب ہو گئی تو باقی اعمال بھی خراب ہو جائیں گے۔ تو ہمیں نماز کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہم بچپن سے نماز شروع کرتے ہیں، لیکن بچپن تک ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہماری غلطیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم ان کو ٹھیک نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں نماز کے بارے میں مسائل کا علم ہونا ضروری ہے، نماز کو ہمیں سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ تو عصر سے پہلے 4 کا سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، ہم نیت کریں گے سب سے پہلے۔ تو نیت آدمی بول کر بھی کر سکتا ہے، بول کر نیت کرنا ایک مستحب اور اچھا عمل ہے۔ پھر آدمی دل کے اندر ارادہ بھی کر سکتا ہے کہ دل کے اندر جو آپ ارادہ کرتے ہیں کہ میں عصر کی 4 کا سنت غیر موقدہ پڑھنے لگا ہوں یا لگی ہوں، جو دل کے اندر آپ ارادہ کرتے ہیں، جو دل کا پکا عزم ہے، وہی آپ کی نیت ہے۔ نیت کرنے کے بعد تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے۔ پھر مرد حضرات اپنے دونوں ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں گے، اور عورتیں اپنے سینے کے اوپر دونوں ہاتھوں کو باندھ لیں گی۔ پھر تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھنی ہے، ثنا کے بعد پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ سورت پڑھنی ہے، یا چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں، یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم تسبیح پڑھ لیں۔ پھر 2 سجدے کرنے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ پڑھ لیں۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے، جو آپ کو سورت یاد ہو، یا چھوٹی 3 آیات پڑھنی ہے، یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کرنا ہے، رکوع کے اندر رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، پھر 2 سجدے کرنے ہیں، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے آپ تشہد میں بیٹھ جائیں، پھر تشہد پڑھنا ہے۔ تشہد کے بعد پھر آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ وہاں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ عبدہ و رسول کے بعد کھڑا ہونا ہے یا بیٹھ کر آگے درود شریف پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ سنت غیر موقدہ کے اندر عبدہ و رسول کے بعد آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے، پھر درود شریف کے بعد آپ نے دعا بھی پڑھنی ہے، پھر دعا پڑھ کے پھر آپ نے تکبیر کہتے ہوئے آپ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور تیسری رکعت کو پھر آپ نے دوبارہ شروع کرنا ہے ثنا سے۔ ثنا پڑھنی ہے، پھر تعوذ پڑھنی ہے، پھر بسم اللہ پڑھنی ہے، پھر سورہ فاتحہ، ساتھ کوئی بھی سورت ملانی ہے جو آپ کو سورت یاد ہو۔ چھوٹی 3 آیات پڑھ لیں، یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار چھوٹی 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں، رکوع کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ تکبیر کہتے ہوئے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور چوتھی رکعت کو آپ نے شروع کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، پھر ساتھ کوئی بھی اسی طرح کوئی سورت ملانی ہے، یا چھوٹی 3 آیات پڑھنی ہے، یا ایک بڑی آیت جس کی مقدار 3 آیات کے برابر ہو۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے آپ رکوع کریں، رکوع کرنے کے بعد پھر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں، پھر 2 سجدے کرنے کے بعد آپ نے دوسرے قاعدہ تشہد میں بیٹھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، پھر درود شریف پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد دعا پڑھنی ہے۔ دعا پڑھنے کے بعد آپ دائیں طرف سلام پھیریں، پھر بائیں طرف سلام پھیر دیں۔ تو یہ طریقہ تھا عصر سے پہلے 4 کا سنت غیر موقدہ پڑھنے کا۔ تو ہمیں نماز کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہ ہو، کوئی چیز معلوم نہ ہو، تو اس کے بارے میں ہمیں سوال کرنا چاہیے۔ ہمیں ایسا نہیں رہنا چاہیے کہ ساری زندگی ہم غلطی در غلطی کرتے رہیں، یا نماز غلط پڑھتے رہیں تو ہم شرم کے مارے ہم کسی سے مسئلہ پوچھیں نہیں۔ اگر آپ کو کوئی بات پوچھنی ہو، کوئی علم حاصل کرنا ہو، تو آپ اپنے علاقے کے علماء کرام سے رابطہ کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کی مجلس میں جا کر بیٹھا کریں، ان سے مسائل کا علم حاصل کریں۔ نماز کے بارے میں، قرآن پاک سیکھنے کے بارے میں تو ہمیں علماء کے پاس بیٹھنا چاہیے، اور ہمیں وہاں پر بیٹھ کر علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی بھی بندہ
کوئی بات پوچھنے چاہتا ہو، کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہو تو مجھے بھی کمنٹ کر کے آپ جو ہے مسئلہ نماز کے بارے میں یا کوئی چیز آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔